یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ اے ایمان والو، اپنی جانوں کو اور اپنے اہل خانہ کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں مرد کی ذمہ داری کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ گھر کا جو سربراہ ہے تو گھر کی سربراہی یہ کوئی معمولی منصب نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں جواب دہی کے حوالے سے ایک بہت بڑا منصب ہے، کیونکہ جس طریقے سے ہر ایک مکلف پر، ہر ایک انسان پر یہ بات لازم ہے کہ وہ اپنے آپ کو آگ سے بچائے، اس کے ساتھ ساتھ گھر کے سربراہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوہری ذمہ داری کو عائد کیا ہے۔ اسے نہ صرف یہ کہ اپنے آپ کو جہنم سے بچانا ہے، بلکہ اپنے ساتھ ساتھ اسے اپنے اہل خانہ کو بھی آگ سے بچانے کی کوشش کرنی ہے، اپنے گھر والوں کو بھی ایسے کاموں سے بچانے کی کوشش کرنی ہے جو جہنم میں داخلے کا باعث بنتے ہیں۔ تو یوں گھر کے سربراہ کی ذمہ داری بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ ماں باپ بچے کی تربیت کے حوالے سے پہلے درسگاہ کی حیثیت رکھتے ہیں۔ ماں اور باپ ان دونوں کے کردار کی جھلک لازمی طور پر بچوں کے اخلاق اور کردار کے اندر جھلکتی ہے، اور بالخصوص اس میں بھی ماں کی جو ہے وہ بہت زیادہ اہمیت ہے کہ بچہ سب سے زیادہ اپنے بچپنے میں جو ٹائم اسپینڈ کرتا ہے اپنی ماں کے ساتھ کرتا ہے۔ تو ماں کی ذمہ داریوں دو چند ہو جاتی ہے۔ اگر ماں تقوی اور پرہیزگاری کے حوالے سے اپنے کردار کو ڈھالنے والی ہو تو لازمی طور پر بچوں میں بھی اس کے تقوی اور پرہیزگاری کا نور دکھائی دیتا ہے، لیکن خدا نخواستہ اگر عورت تلخ مزاج ہے، بد اخلاق ہے اور گالی گلوچ کرنے والی ہے تو اس کی اولاد کے اندر بھی اسی طرح کے عیوب جو ہیں وہ نظر آتے ہیں۔ ماں کی گود کو بچے کی پہلی تربیت گاہ قرار دیا گیا ہے۔ بچہ اپنی ماں سے بہت کچھ سیکھتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر باپ وسیلہ ہے، باپ بے بات گھر میں جا کر شور مچاتا ہے، چھوٹی چھوٹی بات پر کبھی بچوں کو جھاڑتا ہے، کبھی اپنی بیوی کو جھاڑتا ہے، تو یہ ساری کی ساری چیزیں بچے کے لوح دل پر، بچے کے دل کی تختی پر جو ہیں یہ سارے کے سارے نقوش ثبت ہو رہے ہوتے ہیں۔ نہ چاہتے ہوئے بھی بچہ جو ہے ان چیزوں کو اپنے اندر آبزرو کر رہا ہوتا ہے، ان ساری چیزوں کے اثر کو قبول کر رہا ہوتا ہے۔ تو ہوتا یہ ہے کہ ہمارا اپنا یہ مشاہدہ ہے، آپ حضرات نے بھی اس چیز کو دیکھا ہوگا کہ جس کے گھر میں اس طرح کا ماحول ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر کبھی عورت شوہر مچا رہی ہے، کبھی مرد شوہر مچا رہا ہے، تو ہوتا یہ ہے کہ جب کبھی بچے کو اس کی مطلوبہ چیز نہیں ملتی تو وہ بھی شور مچا کر، رونا دھونا کر کر جو ہے اپنا مطالبہ منوانے کی کوشش کرتا ہے۔ ہر چھوٹی موٹی بات کے اوپر جو ہے اس کا رونا شروع ہو جاتا ہے، اور گویا کہ اسے اس چیز کا جو ہے ایک طرح سے ادراک حاصل ہوتا ہے کہ جب تک میں روؤں گا نہیں، چیخوں گا نہیں، میری بات جو ہے وہ نہیں سنی جائے گی، میرے مطالبے کو پورا نہیں کیا جائے گا۔ تو یوں بچے کی فطرت کے اندر گویا کہ ماں باپ کے یہ برے اخلاق اور یہ بری عادات بچے کی فطرت کے اندر جو ہے وہ ایک عیب اور ایک نقص کو پیدا کر دیتی ہے۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب بچے کو پیدا فرماتا ہے تو بچے کا دل بالکل صاف ستھرا ہوتا ہے، اس کے دل میں کسی بھی طرح کی کوئی برائی، کسی بھی طرح کی کوئی کجی اور ٹیڑھا پن نہیں ہوتا۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ ماں باپ جو ہے ان کی شخصیت کا بچے کے اوپر جو ہے وہ بہت زیادہ اثر پڑتا ہے، پھر یہ اثر پازیٹیو بھی ہو سکتا ہے اور نیگیٹو بھی ہو سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلم شریف کی حدیث ہے، کل مولود یولد علی الفطرۃ، ہر بچہ دین فطرت پر پیدا ہوتا ہے، فاباہ یحودانہ وینصرانہ،
اس کے ماں باپ جو ہیں اس کو یہودی بنا دیتے ہیں، اس کے ماں باپ اس کو عیسائی بنا دیتے ہیں۔ تو یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتقادی طور پر ماں باپ کا بچے پر کیا امپیکٹ پڑتا ہے اس چیز کو واضح کیا ہے کہ اگر کسی کے ماں باپ عیسائی ہوتے ہیں تو بچے پر لازمی طور پر اس کا اثر پڑتا ہے، اور بچے کے اخلاق پر اس قدر اس کا گہرا اثر پڑتا ہے، اس کی افکار پر اس قدر زیادہ گہرا اثر پڑتا ہے کہ وہ بچہ جسے اللہ تعالیٰ نے اپنی معرفت کے ساتھ پیدا فرمایا تھا، جس کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی معرفت کا چراغ رکھا تھا، ماں باپ کی برے عقیدے کی نحوست اس بچے پر ایسی ظاہر ہوتی ہے کہ اس بچے کے دل سے توحید کا چراغ جو ہے وہ بجھ جاتا ہے، اور وہ بچہ اپنے ماں باپ کے مذہب کے مطابق یا تو یہودی بن جاتا ہے یا نصرانی بن جاتا ہے۔ ابتداءً تو اس کا دل بالکل پاک صاف ہوتا ہے، لیکن ماں باپ کے عقیدے اور ماں باپ کے افکار کا اثر جو ہے بچے پر لازمی طور پر پڑتا ہے۔ تو جب اعتقادی اور فکری حوالے سے جب بچے کے اوپر اس قدر زیادہ ماں باپ کا اثر پڑتا ہے تو اخلاقی حوالے سے کیوں کر بچے کے اوپر جو ہے وہ ماں باپ کا اثر نہیں پڑتا ہوگا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب گھر کے اندر خواتین وغیرہ نماز کا اہتمام کرتی ہیں تو چھوٹے بچے بھی ساتھ میں جو ہے وہ ٹوپی لے کر، بچیاں ہوتی ہیں تو وہ اسکارف لے کر نماز پڑھنا شروع کر دیتی ہیں۔ اگر گھر کے اندر اس طرح کا ماحول ہے کہ بلند آواز سے سارے گھر والے مل کر فلمیں ڈرامے دیکھ رہے ہیں، اس طرح کی غیر اخلاقی چیزیں دیکھ رہے ہیں، تو بچے بھی آگے چڑھ کر جو ہے اسی طرح کی چیزیں دیکھنے کے اندر مصروف ہو جاتے ہیں۔ تو ماں اور باپ کی یہ بہت بڑی ایک اہمیت ہے، اور یہ ماں اور باپ کا مقام منصب اس قدر زیادہ بڑا ہے کہ یہی ماں اور باپ جو ہیں بچے کو جنت کے راستے پر بھی لگاتے ہیں، اور انہی ماں باپ کی غلطی جو ہے بچے کو معاذ اللہ جہنم کے راستے پر بھی ڈال دیتی ہے۔ کسی شاعر نے بڑی خوبصورت بات کی ہے، کہتے ہیں کہ باپ زینہ ہے جو لے جاتا ہے اونچائی تک، باپ زینہ ہے جو لے جاتا ہے اونچائی تک، ماں دعا ہے جو سدا سایہ فگن رہتی ہے۔ تو ماں اور باپ کی اپنی ایک اہمیت ہے، معاشرتی حوالے سے اس اہمیت کا کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا۔ شریعت مطہرہ کی نظر میں عورت کا کردار جو ہے وہ بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے کہ یہی عورت آگے جا کر کسی کی بیوی بننے والی ہے، کسی کی ماں بننے والی ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نئی آنے والی نسل اسلامی خطوط کے مطابق پرورش حاصل کرے، نئی آنے والی نسل جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو فالو کرنے والی ہو، اسلام کے اعلیٰ اقدار کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کرنے والی ہو۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آئندہ آنے والی نسل کو تحفظ عطا فرماتے ہوئے چند جو ہیں احکامات اس حوالے سے بھی ہمیں تعلیم فرمائے۔ چنانچہ اولاد کی پیدائش سے پہلے ہی سے شریعت مطہرہ اس چیز کا اہتمام کرتی ہے کہ بچے کی جو ہے وہ اچھی طرح سے تربیت کی جا سکے۔ اس حوالے سے حدیث پاک ہمیں ملتی ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تنکح المرأة لأربع، عورت سے 4 وجوہات میں سے کسی ایک وجہ کی بنا پر بالعموم نکاح کیا جاتا ہے۔ لمالہا، عورت کے مالدار ہونے کی وجہ سے نکاح کیا جاتا ہے۔ ولحسبہا، اس کے اعلیٰ خاندان اور حسب کی وجہ سے اس سے نکاح کیا جاتا ہے۔ وجمالہا، اور اس کے بہت زیادہ خوبصورت ہونے کی وجہ سے اس سے نکاح کیا جاتا ہے۔ ولدینہا، اور اس کے دیندار ہونے کی وجہ سے اس کے ساتھ نکاح کیا جاتا ہے۔ تو یہ 4 کرائٹیریاز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو ارشاد فرما دیے۔ آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بالعموم یہی چیزیں جو ہیں وہ نکاح کی طرف بندے کو جو ہے وہ راغب کرتی ہیں۔ بالعموم گھر کے بڑے بوڑھے جب رشتے کی تلاش کرتے ہیں تو اپنے بیٹے کے لیے اگر وہ دلہن تلاش کر رہے ہیں تو انہی چیزوں کو وہ مد نظر رکھتے ہیں۔ تو ان میں سے کون سی چیز جو ہے اسے ہمیں اختیار کرنا چاہیے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس حوالے سے رہنمائی کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، فاظفر بذات الدین،
جب تم نکاح کے لیے عورت کو تلاش کرو تو تم دیندار عورت کو اختیار کرو، کیونکہ جب دیندار عورت گھر میں آئے گی تو نہ صرف یہ کہ گھر کے اندر اس کی نیکی اور پرہیزگاری کا اثر ظاہر ہوگا، بلکہ آئندہ آنے والی نسل کی تربیت بھی جو ہے وہ محفوظ ہاتھوں میں چلی جائے گی، آئندہ آنے والی نسل بھی جو ہے وہ اچھی طریقے سے اس کی تربیت ہو سکے گی۔ آج کل جو حالات ہیں ہم تمام لوگوں کے سامنے ہیں۔ ایک شاعر نے بڑی خوبصورت بات کی ہے کہ جو آج کل کے ہمارے حالات پر بالکل صادق آتی ہے، طفل میں آئے کیا ماں باپ کے اتوار کی، طفل میں بو آئے کیا ماں باپ کے اتوار کی، طفل میں بو آئے کیا ماں باپ کے اتوار کی، دودھ تو ڈبے کا ہے تعلیم ہے سرکار کی۔ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیوی کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے، عورت کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، الدنیا متاع، دنیا یہ ساز و سامان ہے، اس میں مختلف طرح کے سامان اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے برتنے کے لیے پیدا فرمائے ہیں۔ وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ، اس دنیا کے تمام سامانوں کے اندر سب سے جو بہترین سامان ہے جو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے وہ ایک نیک عورت ہے۔ جو آدمی کے نکاح کے اندر ہو وہ نیک عورت جو ہے دنیا کے تمام ساز و سامان سے مرد کے لیے بہتر ہے۔ ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، من رزقہ اللہ امرأۃ صالحۃ، جسے اللہ تعالیٰ نے نیک بیوی عطا فرمائی، فقد اعانہ علی شطر دینہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین کے نصف حصے کے حوالے سے اس بندے کی مدد فرمائی ہے، یعنی نکاح کرنے کی برکت سے اس بندے کا نصف دن اللہ تعالیٰ نے محفوظ کر دیا ہے۔ فلیتق اللہ فی الشطر، تو اس کو چاہیے کہ بقیہ نصف دین کے حوالے سے وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرے۔ وہ تربیت اولاد کے حوالے سے جو ایک بنیادی چیز وہ یہ ہے کہ ماں اور باپ دونوں کی مزاج میں اعتدال ہونا چاہیے۔ جہاں نرمی اور محبت کا پہلو ماں باپ کی سیرت کے اندر بچوں کے لیے ظاہر ہونا چاہیے، وہیں اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ایسے مواقع جہاں پر تھوڑا غصہ کرنا چاہیے، جہاں پر تھوڑا سا بچے کو ڈانٹ ڈپٹ کرنی چاہیے، ایسا اگر کوئی موقع آ جائے تو وہاں ڈانٹ ڈپٹ کرنے سے بھی غفلت نہیں کرنی چاہیے۔ بالعموم ہماری یہ خوش فہمی ہوتی ہے کہ ہم میں سے ہر ایک کا بچہ جو ہے وہ دنیا کا بہترین ترین بچہ ہے، تو اسی حوالے سے ہم اپنے بچوں کی بڑی بڑی غلطیوں کو بھی جو ہے وہ نظر انداز کر دیتے ہیں، اور بچپن میں جب بچے کی اس طرح کی غلطیوں کو نظر انداز کیا جاتا ہے تو بچوں کے اندر وہ عادتیں جو ہیں وہ پختہ ہوتی چلی جاتی ہیں۔ پھر جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں، بلوغت کی عمر تک پہنچ جاتے ہیں، تو وہ چیزیں جو ہیں بچے کی عادت اور فطرت کے اندر شامل ہو جاتی ہیں، پھر ان سے بچے کو چھڑانا جو ہے وہ مشکل ہو جاتا ہے، اور بچہ جو ہے وہ برے راستے پر بسا اوقات معاذ اللہ گامزن ہو جاتا ہے۔ تو سیرت طیبہ کے اندر ہمارے لیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ میں ہمارے لیے بہت زیادہ اس حوالے سے بھی رہنمائی ملتی ہے کہ نماز جو کہ ایک عظیم عبادت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کا، اللہ تعالیٰ سے مناجات کرنے کا ذریعہ ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز میں کس قدر زیادہ انوالومنٹ ہوا کرتی تھی، ہر ایک مسلمان اس بات کو جانتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ میں نماز کو لمبا کرنے کا ارادہ کرتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ نماز کو لمبا کروں، لیکن پھر پیچھے سے میں کسی بچے کے رونے کی آواز کو سنتا ہوں تو اس کی ماں کا دل بچے کے رونے کی وجہ سے مشغول نہ ہو جائے، اس لیے میں نماز کو مختصر کر دیتا ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بچوں پر اس قدر زیادہ مہربان ہیں کہ ایک چھوٹا سا آپ کا امتی جو ابھی سن شعور تک نہیں پہنچا، اس کا بھی آپ اس قدر زیادہ خیال فرما رہے ہیں کہ چھوٹے بچے کے لیے اس کی ماں کا دل نہ گھبرائے، اس لیے آپ نماز جیسی عبادت کے اندر بھی جو ہے وہ تخفیف کر دیتے ہیں۔ لمبی قرات، لمبا رکوع، لمبا سجدہ کرنے کے بجائے مختصر نماز پر اکتفا کرتے ہیں۔
لیکن یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بچہ کوئی کوتاہی کرے اللہ تعالیٰ کے حقوق کی ادائیگی حوالے سے کسی سستی کا مظاہرہ کرے تو کیا حکم ارشاد فرماتے ہیں؟ ابو داؤد شریف کی حدیث سے نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مروا الصبی بالصلاۃ اذا بلغ 7 سنین، جب بچہ کی عمر 7 سال ہو جائے تو اسے نماز پڑھنے کا حکم دو۔ وَإِذَا بَلَغَ 10 سِنِينَ فَاضْرِبُوهُ عَلَيْهَا، اور جب 10 سال کا ہو جائے اور پھر بھی نماز میں کوتاہی کرے، 10 سال کا ہو جانے کے باوجود بھی نماز کے معاملے میں ٹال مٹول سے کام لے تو پھر نماز نہ پڑھنے پر اسے ہلکی پھلکی ضرب لگاؤ، اسے پھر ہلکا پھلکا جو ہے وہ مارو، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرض کو ادا کرے۔ تو ہمارے ایک محاورہ مطلب بولا جاتا ہے کہ بچے کو کھلاؤ سونے کا نوارہ لیکن اسے شیر کی آنکھ سے دیکھو۔ تو شریعت مطالعہ بھی گویا کہ اسی چیز کا مطالبہ کرتی ہے کہ بچے کے ساتھ ویسے تو بڑا محبت اور شفقت بھرا سلوک کرنا چاہیے، لیکن اگر کسی بھی معاملے کے اندر کسی برائی کا وہ ارتکاب کرتا ہے تو احسن انداز سے اس کو سمجھانا چاہیے، اور اگر ضرورت پڑے سمجھانے کے بعد بھی وہ باز نہ آئے تو اسے تھوڑا بہت جو ہے وہ مارنا بھی چاہیے، تاکہ بچے کے دل میں جو ہے وہ خوف پیدا ہو اور وہ اس بات کو سمجھ سکے کہ جو کام میں کر رہا ہوں ایک ایسا کام ہے کہ جو مجھے پٹوا سکتا ہے، جو مجھے مار لگوا سکتا ہے، تو اس کام کی برائی جو ہے وہ بچے کے دل کے اندر پیدا ہو۔ کوئی بھی دنیا میں ایسے ماں باپ نہیں ہوں گے جو کہ اپنے بچوں سے پیار نہ کرتے ہوں، یہ بالکل ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس سے کوئی بھی عقل مند شخص انکار نہیں کر سکتا۔ ہر ماں باپ کے دل میں جو ہے اپنے بچوں کی محبت ہوتی ہے، لیکن ہمارے یہاں اس قدر زیادہ ایک نفسا نفسی کا دور آ چکا ہے کہ ماں باپ اور بچوں کے درمیان جو ہے وہ فاصلہ بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ ماں باپ سے بچے جو ہیں وہ مطمئن نہیں ہیں، بچوں سے ماں باپ مطمئن نہیں ہیں۔ اس کی وجہ یہ کہ آج ہم نے اپنے بچوں کو ٹائم دینا چھوڑ دیا ہے، آج ہم نے اپنے بچوں کو ٹی وی کے حوالے کر دیا ہے، موبائل فون کے حوالے کر دیا ہے، الیکٹرانک میڈیا کے حوالے کر دیا ہے۔ پورا دن بچے کارٹونز دیکھتے رہتے ہیں، الٹی سیدھی چیزیں جو ہیں وہ دیکھتے رہتے ہیں، اور وہیں سے ساری چیزیں وہ سیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اور پہلے آپ نے سنا ہوگا، شاید بعض یہاں پر ایسے حضرات بیٹھے ہوں جن کے ماں باپ یا دادا دادی یا نانا نانی میں سے کوئی انہیں رات کے وقت جو ہے وہ سبق آموز کہانیاں جو ہے وہ سنایا کرتے تھے، یا ایسے مطلب اولیاء کرام کی کرامات اور واقعات وغیرہ بتایا کرتے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اور دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کے معجزات جو ہے وہ بتایا کرتے تھے، جس سے بچوں کے دل میں ان حضرات کی محبت پیدا ہوا کرتی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت جو ہے وہ پیدا ہوا کرتی تھی۔ آج بالکل جو ہے ہم اپنے بچوں کو ٹائم نہیں دیتے، یہی وجہ ہے کہ آج ہمارے بچے ہماری اطاعت اور فرما برداری کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ تو بچوں کی تربیت کے حوالے سے سائنسی حوالے سے بھی یہ تحقیق کی گئی ہے کہ ہر بچے کے دل میں یہ بات ہوتی ہے کہ میری بات کو سنا جائے۔ جب تک بچہ حد بلوغ تک نہیں پہنچتا بالعموم اس کو یہ اپنے ماں باپ سے شکایت رہتی ہے کہ میرے ماں باپ جو ہے میری بات کو سنتے نہیں ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا جب آپ کبھی کام میں لگے ہوتے ہیں یا آرام کر رہے ہوتے ہیں، بچہ آتا ہے کہ ابو میری بات سنو، تو ہم اس کو جھڑک کر بھگا دیتے ہیں کہ جاؤ ابھی میں آرام کر رہا ہوں یا کام کر رہا ہوں۔ بچہ باپ سے بھاگ کر اگر ماں کے پاس جاتا ہے تو ماں اپنا عذر بیان کرتی ہے کہ ابھی میں کچن کے اندر بزی ہوں، ابھی میں برتن دھو رہی ہوں، ابھی میں کام کر کر تھوڑی دیر کے لیے لیٹی ہوں، بعد میں آ کر بات کریں گے۔ تو اس طرح سے ہم بار بار بچوں کو اوائڈ کرتے رہتے ہیں، ان کی بات پر ہم کان نہیں دھرتے، تو اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ بندہ اپنے دل کے اندر جو بچہ ہے وہ بہت زیادہ جو ہے تنہائی اور وحشت کو محسوس کرنے لگتا ہے، اور اندر ہی اندر جو ہے وہ کڑنے لگتا ہے۔ بسا اوقات اسی ڈپریشن کی وجہ سے بچہ بیمار ہو جاتا ہے، اس کے جسم کی گروتھ رک جاتی ہے، تو پھر ہم اس کو ڈاکٹر کے پاس لے کر بھاگتے ہیں۔ حالانکہ وجہ یہ ہوتی ہے کہ ماں باپ کی جو توجہ بچے کو ملنی چاہیے وہ نہیں مل رہی ہوتی۔ دوسرا، ہمارے یہاں پر پازیٹیوٹی کی جو مطلب ہے بہت زیادہ کمی ہے۔ ہم اپنے بچوں کو کس طرح سے ٹرین کرنا ہے اس بات کا طریقہ بالکل بھی نہیں جانتے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ مثال ہے 2 سے لے کر 4 5 6 سال تک کا جو بچہ ہوتا ہے اسے کچھ نہ کچھ کرتے رہنے کا جو ہے وہ شوق ہوتا ہے، وہ نچلا نہیں بیٹھ پاتا بلکہ کچھ نہ کچھ کام اس کو جو ہے وہ کرنے ہوتے ہیں۔ کبھی وہ کسی چیز کے اندر گھسے گا، کبھی چلتے ہوئے کسی جگہ پر چلا جائے گا۔
تو ہمارا ہوتا یہ ہے کہ بس ہم چاہتے ہیں کہ جس طریقے سے ایک میچور 25-30 سال کا لڑکا جو ہے یا نوجوان جو ہے وہ اپنے سارے کام کو دیکھتے ہوئے ایک جگہ پر بسا اوقات بیٹھ جاتا ہے، بالکل چپ چاپ، بالکل بھی حرکت وغیرہ نہیں کرتا، اسی طرح کی ہم اپنے بچوں سے بھی توقعات رکھ رہے ہوتے ہیں کہ جو ابھی اس لیول پر پہنچے ہی نہیں ہوتے، تو بار بار ان کو ہم ٹوکتے رہتے ہیں کہ یہ نہیں کرو، یہ نہیں اٹھاؤ، یہاں نہیں جاؤ، وہاں نہیں جاؤ. تو یہ اس طرح سے بچے کے اندر نہیں کرو نہیں کرو نہیں کرو، یہ نہیں کا لفظ سن کر بچے کے دل کے اندر طرح طرح کے مختلف پازیٹیو کام کرنے کے حوالے سے بھی جو ہے ایک مایوسی پیدا ہو جاتی ہے، اور یہ منفی رویہ اس کے اندر ایسا پیدا ہو جاتا ہے کہ بچہ ایک طریقے سے ہڈ حرام ہو جاتا ہے، بالکل کام سے جو ہے وہ اکتا جاتا ہے. اس کے ذہن میں یہی ہوتا ہے کہ میں ابھی کسی بھی کام کو ہاتھ لگاؤں گا پیچھے سے، یا تو میرا باپ چلائے گا کہ یہ کام نہیں کرو، یا میری ماں چلائے گی کہ یہ کام نہیں کرو. تو ہونا یہ چاہیے کہ اگر اس طرح کی کوئی چیز ہے تو ہم بچے کو پازیٹیو وے کی طرف جو ہے اس کی رہنمائی کریں. مثال ایک ڈراز ہے جس کے اندر آپ کے کام کی چیزیں رکھی ہوئی ہیں، کچھ پیپر رکھے ہوئے ہیں، قیمتی اشیاء رکھی ہیں، بچہ اس کی طرف بڑھ رہا ہے، تو بجائے یہ کہ آپ اس سے بولو کہ بیٹا اس طرف نہیں جاؤ، اس چیز کو نہیں چھیڑو، آپ اس کو اس طرح سے سمجھائیں کہ بیٹا تم فلاں چیز اٹھا کر مجھے دے دو، یا فلاں الماری کے اندر فلاں جگہ پر کھلونے رکھے ہیں ان کے ساتھ تم کھیلنا شروع کر دو. تو ان کی ڈائریکشن کو ہم چینج کرتے ہیں، بجائے اس کے کہ بار بار ایک منفی لفظ ان کے ہم سماعتوں کے اندر دہراتے رہیں کہ یہ نہ کرو وہ نہ کرو. تو اس کا ایک نقصان تو یہ ہوتا ہے کہ بچہ یہ سمجھتا ہے کہ میں کوئی بھی کام جو ہے وہ صحیح طور پر نہیں کر سکتا، میں کوئی بھی کام کرنے جاؤں گا بار بار میرے ماں باپ مجھے ٹوکتے رہیں گے. تو ماں باپ کے حوالے سے بچے کے ذہن میں ایک منفی تاثر ابھرتا ہے. دوسرا یہ کہ بچے کا سارا اعتماد جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، بچوں کو یہ لگتا ہے کہ میں ہر کام غلط کرتا ہوں تبھی مجھے میرے ماں باپ بار بار ٹوکتے رہتے ہیں. تو اس حوالے سے ہمیں ایک چیز دیکھنی چاہیے. دوسرا یہ کہ ہم بچوں کی بار بار حوصلہ شکنی کرتے رہتے ہیں. بچے آج کل جو ڈپریشن کے اندر چلے جاتے ہیں، کسی سے بات چیت نہیں کرتے، اپنے گیمز کے اندر لگے ہوئے ہیں، اپنے موبائل کے اندر لگے ہوئے ہیں، یا بس پورا دن کارٹون دیکھتے رہتے ہیں. تو اس کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ اپنے ماں باپ سے جو ہے ان کے منفی رویے کی وجہ سے مایوس ہو چکے ہوتے ہیں کہ ہمارے یہاں انکریج مطلب نہیں کیا جاتا اپنی اولاد کو، ان کی حوصلہ افزائی نہیں کی جاتی. بچہ اگر کوئی بھی کام کر رہا ہوتا ہے تو بجائے اس کے کہ آپ تھوڑی سی اس کی مدد کر کر اس کے کام کو اچھا کر دیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ بیٹا تو یہ کام نہیں کر پائے گا، اس کو رہنے دے، تو اس سے یہ کام نہیں ہو پائے گا تو اس کو چھوڑ دے. بچہ اگر ڈرائنگ بنا رہا ہے تو بجائے اس کے کہ آپ اس کے ساتھ تھوڑا سا ہیلپ کروا دیں، اس کو کلر کرنے کی کوئی ٹیکنیک سکھا دیں، ہم اس کو کہتے ہیں کہ بیٹا چھوڑ دے، تو پوری ڈرائنگ کی بک خراب کر دے گا، تیرے سے نہیں ہوگا، تجھ سے نہیں ہوگا. تو اس طرح نہیں ہوگا تو نہیں کر پائے گا، تجھ سے نہیں ہو سکے گا، تو ہر کام کو غلط کر دیتا ہے، ہر چیز کو بگاڑ دیتا ہے. جب بچہ اپنے ماں باپ سے بار بار یہ باتیں سنتا ہے تو اس کے ذہن کے اندر جو ہے بہت زیادہ ایک مایوسی کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، اور وہ اپنے آپ کو بالکل ہی نااہل سمجھنے لگتا ہے. اس کے دل میں یہ بات جم جاتی ہے کہ میں کسی بھی کام کا نہیں ہوں، مجھ سے کوئی بھی کام نہیں ہو سکتا. تو اب یہ چیز بچے کی فطرت کے اندر، اس کی سیرت کے اندر، اس کے کردار کے اندر ایک طرح سے بالکل جذب ہو جاتی ہے. تو آگے جا کر بھی بچہ جو ہے وہ بہت زیادہ ڈپریس رہتا ہے، اور کوئی بھی پازیٹیو کام جو ہے وہ آگے جا کر نہیں کر سکتا. پھر دوسرا یہ کہ آپ بچے کو اس چیز کی بھی تلقین کریں کہ بیٹا ہم ہر کام میں تمہارے ساتھ ہیں. بچہ اصل میں عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ وہ تنہائی بہت زیادہ محسوس کرتا ہے، ہم اسے بالکل بھی کسی بھی حوالے سے سپورٹ نہیں کر رہے ہوتے، اکیلا وہ اپنے اندر ہی اندر گھل رہا ہوتا ہے. تو ہر معاملے کے اندر ہمیں اپنے بچوں کو سپورٹ کرنا چاہیے، اور اسے اس بات کا احساس دلانا چاہیے کہ تم ہر کام کو بہت اچھے طریقے سے کر سکتے ہو، ہر پازیٹیو کام تم بہت اچھے طریقے سے کر سکتے ہو. اس حوالے سے اسے مکمل اس کی تربیت ہونی چاہیے، بار بار یہ الفاظ اس کے کانوں میں ہمیں ڈالنے چاہیے. ایک بنیادی بات جس سے ہم بہت زیادہ جو ہے وہ دور ہیں، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے بھی ہمیں بات سیکھنے کو ملتی ہے کہ ایک موقع پر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسالت میں حاضر تھے. آپ چھوٹے بچے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا بوسہ لیا. ایک صحابی بارگاہ رسالت میں حاضر تھے، عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ اپنے نواسے کا بوسہ لے رہے ہیں، حالانکہ میرے 10 بچے ہیں، میں نے آج تک ان میں سے کسی کا بھی بوسہ نہیں لیا.
کبھی بھی کسی کو پیار نہیں کیا تو نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا اللہ تعالیٰ اس پر رحم نہیں کرتا۔ تو بچوں سے محبت بھرا سلوک جو ہے یہ بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں تقریباً نوجوانی کے قریب تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں نے نماز ادا کی۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نماز ادا کرنے کے بعد جب جا رہے تھے تو راستے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کچھ بچے نظر آئے۔ تو جتنے بھی بچے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر آئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے ہر ایک بچے کے گال پر پیار کیا۔ تو یہ پیار محبت اس کی ایک ایسی تاثیر ہے کہ بچہ جو ہے اس سے بہت زیادہ جو ہے اپنے ماں باپ وغیرہ سے مانوس ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر ماں کا رویہ اپنے بچوں کی تربیت کے حوالے سے بہت زیادہ کرخت ہو، بہت زیادہ تلخ ہو، بات بات پر وہ بچوں پر چلاتی ہو، تو اور باپ جو ہے اپنے بچوں سے محبت بھرا سلوک کرتا ہو، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جیسے ہی باپ گھر میں داخل ہوتا ہے سارے بچے جو ہیں اس کے ساتھ چمٹ جاتے ہیں، اپنی محبتوں کا اظہار کرتے ہیں، اور انہیں لگتا ہے کہ اب ہمارا ایک سپورٹر جو ہے وہ گھر میں آ چکا ہے، جو ہم سے محبت کرتا ہے، ہم سے پیار کرتا ہے۔ یہ مشاہدہ بھی آپ لوگوں نے کیا ہوگا۔ تو ہمیں بچوں کو بار بار اس چیز کا احساس دلانا چاہیے، اس کے کان میں بار بار ہمیں یہ بات کہنی چاہیے کہ بچے میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں، میں تم سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں۔ تو جب بار بار بچہ ہمارے منہ سے یہ بات سنتا رہے گا تو اس کے دل کے اندر جو ہے یہ محبت جو ہے وہ پیدا ہو جائے گی کہ میرے ماں باپ مجھ سے بہت پیار کرتے ہیں، میرے ماں باپ مجھ سے محبت کرتے ہیں۔ تو اس چیز کا اظہار بھی جو ہے وہ ہمیں بار بار کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما نحل والد ولدا من نحل افضل من ادب حسن، کہ کسی باپ نے اپنی اولاد کو اچھے ادب سے بڑھ کر کوئی تحفہ عطا نہیں فرمایا۔ تو بچے کی تربیت کے حوالے سے بھی ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ سیدھی سی بات یہ ہے کہ جب ہم خود صاحب کردار ہوں گے، ہمارے گھر والے صاحب کردار ہوں گے، اللہ تعالیٰ کے فرما بردار ہوں گے، تو لازمی طور پر بچوں کے اندر اس کا اثر ہوگا۔ اور خدا نخواستہ اگر ہم خود ہی اخلاقی حوالے سے کمزوری کا شکار ہوں گے، گھر میں گالی گلوچ کا ماحول ہوگا، فلمی ڈراموں کا ماحول ہوگا، تو پھر گھر میں کوئی محدث، کوئی فقیہ، کوئی عالم، کوئی ولی پیدا ہو جائے، یہ توقع رکھنا جو ہے بہت زیادہ مشکل ہے۔